اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹیچر تنویر احمد شاہ، گورنمنٹ پرائمری اسکول پسوال محلہ رنگ سے۔ تو پیارے بچوں، پچھلے 2 دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں احمد اور ندیم کے بارے میں۔ 2 دوست ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو لیسن تھا وہ تھا دوستی۔ تو آج ہم اسی لیسن کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پھر سے ریوائز کروں گا کہ ہم نے ان کے بارے میں کیا پڑھا۔ احمد اور ندیم بہت اچھے دوست تھے۔ وہ ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، اور ان کے گھر بھی ایک دوسرے کے پاس تھے۔ تو ایک دن اچانک کیا ہوا، ان کے اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا۔ تو دوسرے دن وہ اسکول جب آئے تو انہوں نے اپنے گروپس بنائے تھے۔ وہ اپنے بسیں، اسکول کے سامنے بسیں تھیں، وہ بسوں میں چڑھے۔ پھر وہ بسیں جو ہیں وہ پہلگام کی طرف نکل گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلگام پہنچ کے کچھ گھنٹوں کے بعد، تو اس کے بعد کیا ہوا، احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تھا لیکن انہوں نے کبھی پہلگام کو نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر جب وہ پہلگام پہنچے تو ادھر ادھر تھوڑا گھومنے کے بعد سارے لڑکے اکٹھا جمع ہوئے اور اپنی اپنی ٹولی میں بیٹھ کر مل بانٹ کر کھانے لگے جو انہوں نے پکوان گھر سے بنا کر لائے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا تو پھر اس کے بعد وہ نکل گئے گھومنے کے لیے۔ کچھ نالے لدر کی طرف نکل گئے، کچھ بازار کی طرف نکل گئے، اور کچھ لڑکے جنگل کی طرف نکل گئے۔ جو لڑکے جنگل کی طرف گئے تھے ان کے ساتھ احمد اور ندیم بھی نکل گئے تھے۔ احمد اور ندیم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اتنے مست ہو گئے تھے کہ وہ اپنے دوستوں، جو ان کے باقی فرینڈز تھے یا دوست تھے یا گروپ ممبرز جو ان کے تھے، لڑکے جو تھے ٹولی کے، انہوں نے ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ وہ بہت آگے نکل گئے، اور وہ گھنے جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے، جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت آگے نکل گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، ان کو جنگل میں ان کو ریچھ ملا۔ تو احمد نے کیا کیا، اس نے فوراً سے ندیم کا ہاتھ چھٹک دیا اور پھر وہ پیڑ پر چڑھ گیا۔ اور ندیم نے کیا کیا، تو اس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا اس لیسن پہ تیسرا میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں۔ تو آج ہماری جو ڈیٹ ہے وہ 3 جون ہے 2020۔ تو آج ہم کیا کریں گے، اس کے کچھ الفاظ ماننا ہے، ہم وہ پڑھیں گے۔ کچھ کوشچنز ہیں، کچھ خالی جگہیں ہیں، کچھ محاورے ہیں، تو آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ اپنی بک میرے ساتھ کھولیے، آپ بھی اپنی بک کھولیے، میرے ساتھ پڑھیے اور میرے ساتھ سیکھیے۔ جہاں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ایکسکرشن۔ ایکسکرشن کا کیا معنی ہے، سیر سپاہ یا پکنک، سیر سپاہ یا پکنک۔ اور دوسرا کیا لکھا ہے، پھول نہ سمانا، بہت خوش ہونا، ایک جان دو قالب، ایک جان دو جسم یا گہرے دوست۔ تفریح، تفریح کس کو بولتے ہیں، ہوا خوری یا سیر۔ صحت افزا، صحت بخش۔ بے بسی، بے بسی مجبوری کو بولتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بے اختیاری مجبوری۔ تو نیچے کیا لکھا ہے، جان میں جان آنا۔ جان میں جان آنا کا معنی کیا ہو گیا، خوش ہونا یا چین آ جانا یا تسلی ہو جانا۔ ٹھیک، تو اب ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا لکھا ہوا ہے دوسرے پیج پہ، سوچئے اور بتائیے۔ آپ کو سوچنا ہے اور بتانا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے، لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے، پہلگام گئے۔ ہم لکھیں گے لڑکے ایکسکرشن کے لیے پہلگام گئے۔ پہلگام کیوں مشہور ہے، پہلگام اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کیا، احمد نے فوراً اپنے دوست ندیم کا ہاتھ چھٹک دیا جب اس نے ریچھ کو دیکھا، اور پھرتی سے، بڑی تیزی سے پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم کو احمد کے اس عمل سے دکھ پہنچا۔ ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا، ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا۔ ندیم کو یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اس عمل سے ندیم کو دکھ پہنچا۔ نیچے لکھا ہوا ہے تیسرا، ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پہ نیچے کچھ محاورے دیے گئے ہیں، انہیں ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے پھول نہ سمانا۔ پھول نہ سمانا پہ ہمیں ایک جملہ بنانا ہے۔ ہم بنائیں گے ایک جملہ، جب ہمارے اسکول میں ہمارا رزلٹ آ گیا
یا جب ہمارا سالانہ امتحان ہم بنائیں گے جب ہمارا سالانہ امتحان ختم ہو گیا، ہمارے اسکول میں چھٹی ہو گئی، تو سارے بچے جو تھے وہ پھولے نہ سمائے۔ اس کے بعد لکھا ہے ایک جان دو غالب، میں اور ہم لکھیں گے میں اور میرا چچیرا بھائی، ہم لکھیں گے میں اور میرا چچیرا بھائی ایک جان دو غالب ہیں۔ جان میں جان آنا، جان میں جان آنا۔ جب میرے والد صاحب بہت دور سفر کر کے واپس گھر آئے تو میری جان میں جان آئی۔ ہو گیا ایک جملہ اس کے اوپر۔ یا ہم لکھیں گے جب میرے مارکس اچھے آئے تو میری جان میں جان آئی، یا میرے نمبرات اچھے آئے۔ مارکس انگلش میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں نمبرات۔ لکھیں گے جب میرے نمبرات اچھے آئے تو میری جان میں جان آئی۔ اور یا ہم ایک اور اس پہ جملہ بنائیں گے جب میرا دوست بہت دنوں کے بعد اسکول آیا تو میری جان میں جان آئی۔ تو اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے مناسب لفظوں سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ احمد اور ندیم ڈیش ڈیش تھے، یہ آپ خود کریں گے۔ احمد اور ندیم ڈیش ڈیش تھے، دوست تھے یا دشمن تھے، یہاں پر آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، پہلگام کشمیر کا ایک ڈیش ڈیش مقام ہے، بلند یا صحت افزا، کیا ہے آپ یہاں پر لکھیں گے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً ڈیش ڈیش دیا، چھوڑ دیا یا چھٹک دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے دوست وہی ہے جو مصیبت میں ڈیش ڈیش، کام آئے یا کام نہ آئے، یہاں پر آپ کو لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، اپنے دوست کے متعلق 5 جملے لکھیے۔ پیارے بچے، اگر آپ اگر اوپر والے کوسچنز چھوڑ بھی دو گے، پہلے تو آپ کو چھوڑنے نہیں ہیں، لیکن آج ہمارے اسکول بند ہیں تو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ لکھا ہے 5 جملے لکھیے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی نوٹ بک پہ کوشش کریں گے پہلے 5 جملے لکھیں گے۔ جب آپ کے 5 جملے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کوشش کریں گے 5 جملے اور لکھنے کی۔ جب ہم 5 اور 5 ہمارے کتنے ہو جائیں گے، 10 جملے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارا ایک اور کوسچن ہے، مثال دیکھ کر الفاظ بنائیے۔ یہاں پر مثال دی ہوئی ہے، ان مثال کو دیکھنا ہے ہمیں اور اس طرح سے ہمیں الفاظ بنانے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے بے، یہاں پہ لکھا ہے بسی، تو ان کو جوڑا ہے اس نے، جوڑ کے کیا بن گیا، بے بسی۔ اس طرح یہاں پر کیا لکھا ہے، بے خودی، آپ کو جوڑ کے لکھنا ہے۔ یہاں پر میں نہیں سکھاؤں گا، آپ خود لکھیں گے یہ۔ جب آپ کو نہیں آئے گا تو آپ مجھے کال کرو گے تب میں آپ کو سکھاؤں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے بے حسی، یہاں پر آپ کو جوڑ کے لکھنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے بے، یہاں پہ لکھا ہے دردی، یہ لکھا ہے بے جگری، بے کسی، ٹھیک۔ تو اس کے بعد نیچے ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا سوال ہے، ان مثالوں پر غور کیجیے۔ یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ہمیں ان پہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے ان کے بارے میں۔ لکھا کیا ہے، احمد دوڑ رہا ہے، ٹھیک۔ یہاں سونو پڑھتا ہے، راجہ خط لکھ رہا ہے۔ پھر کیا لکھا ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ فعل کس کلمے کو بولتے ہیں، اس کلمے کو بولیں گے، فعل اس کلمے کو ہم بولیں گے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے یا ہونا یا سہنا پایا جائے۔ مثلا اوپر کے جملوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اوپر کے جملوں میں ہے احمد جیسے اوپر لکھا ہوا ہے احمد دوڑنے کا، مطلب یہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ احمد ہے یہ دوڑ رہا ہے۔ احمد کیا کر رہا ہے، دوڑ، جو یہ دوڑ ہے یہاں پر یہ فعل ہے۔ تو دوسرے میں کیا ہے، سونو کیا کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، یہ جو پڑھنا ہے یہ فعل ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے راجہ خط لکھ رہا ہے، خط فعل نہیں ہے، لکھ جو ہے، لکھ رہا جو ہے، یہ جو راجہ جو ہے، یہ جو راجہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ خط لکھ رہا ہے، یہ لکھنا ہے، اس کو ہم فعل بولیں گے۔ تو پیارے بچوں نیچے کیا کیا ہے، درج ذیل جملوں میں سے فعل تلاش کیجیے۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں نیچے، تو ان میں سے ہمیں فعل ڈھونڈنے ہیں۔ کیا لکھا ہے، احمد زمین پر لیٹ گیا، وہ کانپ رہا تھا، ریچھ نے اسے سونگا، بچے بھاگ رہے تھے، ندیم نے کہا ہم گھر جائیں گے، ریچھ واپس جا رہا تھا۔ ان میں آپ کو فعل ڈھونڈنا ہے۔